آپ کو کیا چاہیے؟ اس کی آواز ہلکی سی لرز گئی۔ جو مجھے چاہیے وہ تم دے نہیں پاؤ گی۔ اس کی نظروں میں کوئی اور چمک ابھری اور ایمان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ شہر کی سب سے بلند عمارت کے شیشوں پر صبح کی دھوپ چمک رہی تھی۔ شاہمیر کارپوریٹ ٹاور۔ ایمان حیدر نے عمارت کی طرف دیکھا تو سامنے بڑا سا بورڈ لگا تھا، آج سے تمہاری بربادی ہوگی۔ وہ سادہ سا کاٹن کا سوٹ، آنکھوں پر ہلکا سا فریم والا چشمہ اور بالوں کی سادہ سی چوٹی کیے زہر خند انداز میں بولی۔ چہرے کی چمک میک اپ سے مزید نکھاری ہوئی تھی۔ بہرحال اس نے اپنی فائل مضبوطی سے تھامی اور اندر جانے لگی۔ سامنے ہی ریسیپشنسٹ نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا۔ یس میم، کین آئی ہیلپ یو؟ یس شور، میں اکاؤنٹس اسسٹنٹ کی پوسٹ کے انٹرویو کے لیے آئی ہوں، وہ پرسکون اعتماد بھری آواز میں بولی تو ریسیپشنسٹ نے اسے اوپر بھیج دیا۔ کچھ دیر اپنی باری کا انتظار کرنے کے بعد وہ بورڈ روم میں آ گئی تو وہاں 3 لوگ بیٹھے تھے، جبکہ درمیان میں اذلان شاہ میر سیاہ 3 پیس سوٹ، کلائی پر مہنگی گھڑی، آنکھوں میں عجیب سی ٹھنڈک لیے اپنی پوری شان و شوکت سے بیٹھا تھا۔ ایمان نے پہلی بار اسے سامنے دیکھا تو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ یہ آدمی ویسا نہیں تھا جیسے اس نے سوچا تھا۔ السلام علیکم سر، وہ مسکرا کر ان تینوں سے بولی تو سوائے اذلان کے ان دونوں نے مسکرا کر اسے جواب دیا، جبکہ اذلان کی نظریں اس کی فائل پر تھیں۔ مس ایمان، گیو می اے بیسک انٹروڈکشن۔ ساتھ والے نے سوال کیا تو وہ گلا کھنکھاڑتی مسکرا کر بولنے لگی۔ مائی نیم از ایمان حیدر، مائی کوالیفیکیشن از MBA گولڈ میڈلسٹ۔ کمرے میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی جبکہ اذلان کی انگلیاں میز پر آہستہ آہستہ بج رہی تھی۔ گولڈ میڈلسٹ ہو اور اکاؤنٹ کی اسسٹنٹ کی پوسٹ کے لیے آئی ہو؟ دوسرے کی آواز میں طنز تھا۔ ہر انسان کو ابتدا کہیں سے کرنی پڑتی ہے سر، ایمان نے نظریں جھکائے بغیر جواب دیا اور اذلان نے آنکھوں میں ہلکی سی چمک لی اسے دیکھا۔ بالکل، یا پھر انسان کسی خاص مقصد سے نیچے کی پوسٹ چنتا ہے۔ وہ طنزیہ بولا تو ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کیا یہ سمجھ گیا؟ ایمان کے ہاتھ پسینے سے بھیگنے لگے مگر چہرہ ساکت رہا۔ مجھے جاب کی ضرورت ہے سر، وہ ہلکے سے کہتی ہے اور اذلان کرسی سے ذرا سا پیچھے ہوا۔ تم کافی کانفیڈنٹ لگ رہی ہو۔ کام آتا ہے تو کانفیڈنس آ ہی جاتا ہے سر۔ بورڈ ممبرز ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ جبکہ اذلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جو مسکراہٹ کم تم بھی زیادہ لگ رہی تھی۔ اگر میں کہوں تم اس پوسٹ کے لیے اوور کوالیفائڈ ہو؟ وہ آئی برو اٹھائے سوال کرتا ہے۔ تو میں کہوں کہ آپ مجھے آزما لیجیے۔ اس کے لہجے میں چیلنج تھا اور وہ چیلنج اذلان کو پسند آیا۔ وہ اچانک کھڑا ہو گیا، لمبا باوقار اور حد درجہ پرکشش کہ ایمان دیکھتی رہ گئی۔ وہ میز کے گرد گھومتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمہاری آنکھوں میں مجھے کافی پیشنس نظر آیا مس ایمان حیدر۔ ایمان نے نظریں اٹھائیں اور پہلی بار دونوں کی نظریں ٹکرائیں، وقت جیسے رک گیا ہو۔ اذلان کی آنکھوں میں سرد مہری مگر ساتھ ہی گہری ذہانت تھی۔ وہ اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ ایمان کی آنکھیں جیسے کچھ چھپانا چاہ رہی ہوں۔ یو آر ہائرڈ۔ کمرے میں سب چونک گئے۔ سر، بورڈ ممبر نے کہا، اکاؤنٹ اسسٹنٹ کے طور پر تم میری سیکرٹری سے جوائننگ لیٹر ایشو کروا سکتی ہو، اس نے ایمان کی طرف دیکھ کر کہا اور ایمان کو لگا جیسے شکار خود جال میں جا رہا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پائی کہ شاید وہ خود جال میں آ گئی ہے۔ کل سے جوائن کرو، وقت کی پابندی ضرور ہے، میں لیٹ لوگوں کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ باہر جانے لگا۔ جی تھینک یو سو مچ سر، وہ مسکرا کر بولی جبکہ اذلان گھڑی پہ ٹائم دیکھتا اپنا کوٹ ٹھیک کر کے وہاں سے جانے لگا تھا۔ اتنی حسین لگ رہی ہوں میں، وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو غور سے دیکھتی بولی۔ آج سادہ چوٹی نہیں تھی، لمبے بال ہلکے سے کیچر میں قید، لائٹ میک اپ اور ڈیسنٹ سے ڈریسے میں وہ واقعی بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ لیٹس گو، وہ جلدی سے باہر آتی ہے۔ وین آ چکی تھی اس لیے وہ 10 منٹ میں آفس تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی تو آفس ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ آج جان پوچھ کر 10 منٹ لیٹ ہوئی تھی۔ مس ایمان، سر وقت کے بہت پابند ہے، ریسیپشنسٹ نے حیرانی سے دیکھ کر سمجھایا۔ آئی نو، وہ مسکرا کر کہتی لفٹ کی طرف بڑھی تاکہ اپنے کیبن جا سکے، لیکن جو نہیں وہ لفٹ میں انٹر ہوئی اذلان شاہ میر بھی اس کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ سیاہ شرٹ آستین ہلکی سی مڑی ہوئی، وہ اسے دیکھ کر گھڑی دیکھتا ہے۔ 8 بجے کا مطلب 8 بجے ہوتا ہے، اس کی آواز میں وہی سرد پن تھا۔ 5 منٹ انسان کو غیر پیشہ ور نہیں بتاتے سر، اینڈ سوری مجھے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے اس لیے لیٹ ہوئی، وہ اعتماد سے جواب دیتی لفٹ کا بٹن دباتی ہے۔ لفٹ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اب وہ دونوں تنہا تھے۔ تم آفس کیب لگوا لو، وہ دھیرے سے بولا۔ سیکرٹری کہی تھی کہ آفس کیب کا بل سیلری سے کٹ ہوتا ہے اور میں یہ افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے ڈونٹ وری سر، نیکسٹ ٹائم جلدی گھر سے نکلوں گی۔
ایمان نے جان پوچھ کر بیچارگی دکھاتے اپنے بالوں کی لٹ ہلکی سے پیچھے کی اور اذلان اس کی ادائیں دیکھتا امپریس ہونے لگا۔ تم جلدی ایڈجسٹ ہو سکتی ہو ادھر، اذلان آنکھوں میں چمک لیے بولا تو وہ بھی ہلکا سے مسکرائی۔ پھنکڑی سے سرخ گلاب جیسے ہونٹوں کی مسکان اذلان کے دل کی ہارٹ بیٹ تھوڑی تیز کرتے ہیں۔ اس کا محویت سے خود کو دیکھنا ایمان کو اندر ہی اندر خوش کرنے لگا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی سر۔ ایمان نے پلکیں جھکائیں۔ اسی وقت لفٹ رکی تو وہ باہر نکلا۔ ایمان اس کے پیچھے ہی تھی۔ دیکھتے ہیں، مگر بچے ایک بات یاد رکھنا، وہ اس کے پاس رکتا مسکرا کر بولا۔ خطرناک کھیل کھیلنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ سامنے والا کھلاڑی زیادہ ذہین ہو سکتا ہے، سو بی کیئرفل۔ وہ گہری سانس لے کر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ایمان حیدر کا دل کسی لرزتے ہوئے پتے کے مانند دھڑکتا ہوا رہ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ شخص جان پوچھ کر یہ کھیل دلچسپ بنا رہا ہے یا پھر وہ واقعی میں اس کی سوچ اور مقصد سے انجان ہے۔ شہر کے پر رونق حصے میں واقع ایک خاموش کیفے کے کونے میں ایمان بیٹھی تھی۔ سادہ دوپٹہ سر پر تھا، موبائل سائلنٹ، جبکہ نظریں مسلسل دروازے پر تھیں جہاں سے ایک درمیانی عمر کا شخص اندر آیا۔ سادہ کپڑے، چہرے پر سنجیدگی لے وہ سیدھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ سوری، ایک کیس کے سلسلے میں لیٹ ہو گیا، آپ کیا لینا پسند کرو گی بیٹا؟ وہ مسکرا کر بولے۔ نو بالکل نہیں انکل، میں بھی جلدی میں ہوں، بس آپ کو انفارم کرنا تھا، اس نے مختصر سا سر ہلا کر جواب دیا۔ قلعے کی دیواریں کیسی ہیں؟ تو معنی خیز انداز سے پوچھتے ہیں تو ایمان کی نظریں ایک لمحے کو سخت ہوئیں۔ اونچی ہیں مگر بنیاد میں دراڑیں پڑنے والی ہیں، وہ بولی جبکہ ویٹر آیا اور آرڈر لے کے چلا گیا۔ بیسٹ کیسا ہے؟ اس شخص نے آہستہ سے پوچھا۔ خود کو ناقابل شکست سمجھتا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ شطرنج میں وزیر کبھی سیدھا وار نہیں کرتا۔ ایمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی تنزیہ مسکراہٹ آئی۔ لیکن خطرہ بہت زیادہ ہے، وہ بیوقوف نہیں، شاید وہ تمہیں پڑھ رہا ہو۔ اس شخص نے جھک کر میز پر انگلی سے ہلکا سا دائرہ بنایا۔ اگر اسے شک ہو تو پھر پیچھے ہٹ جانا فوری۔ وہ ساتھ ہی نرمی سے کہتا ہے، میں پیچھے ہٹنے نہیں آئی، میں حساب برابر کرنے آئی ہوں انکل۔ ایمان کی آنکھوں میں شعلہ بھڑکا تو اس شخص نے گہری سانس لی۔ تم جذباتی ہو رہی ہو۔ نہیں، میں سوچ سمجھ کر ہی کر رہی ہوں۔ میں نے آفس کے اندر قدم جما لیا، اس کی نظروں میں بھی آ چکی ہوں، جلد ہی میں اس کے اندر تک پہنچ جاؤں گی۔ وہ پرسوچ انداز میں کہتی ہے، اور اگر وہ تمہیں پہچان گیا؟ ان کے پوچھنے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ایمان کی انگلیاں کپ کے کنارے پر جم گئی۔ پہچان لے، ڈر لے کہ اس کے پاس نہیں جاؤں گی، میں اپنا آپ مار کر گئی ہوں۔ وہ بے خوف تھی۔ اس شخص نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ تم بدل گئی ہو، لگتا ہی نہیں ہے یہ وہی نرم مناسب سی پیاری معصوم سی ایمان فاطمہ ہے۔ وہ دکھ سے بولے، بدلہ انسان کو بدل دیتا ہے انکل۔ وہ بھیگی پلکوں سے بولی جبکہ ویٹر چائے رکھ کر چلا گیا۔ انکل نے کپ اٹھایا تو بھاپ اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ اس بیسٹ کو یقین دلانا کہ تم اس کے حق میں ہو، اس کا اعتماد، راز اور کمزوری سب پتہ کرو، پھر ہم ایک دن پوری بساط الٹا دیں گے۔ اس شخص کی آواز سخت تھی۔ لیکن یاد رکھنا ایمان، اگر تم ہار گئی تو مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، اس لیے اپنا آپ کنٹرول رکھنا۔ ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ ڈونٹ وری انکل، میں گرنے نہیں آئی، میں گرانے آئی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور اگر تمہارا دل بدل گیا تو کیونکہ میں سنا ہے کہ اذلان شاہ میرا دماغ ہی نہیں، دل بھی مٹھی میں لے ڈالتا ہے۔ یہ سوال فضا میں معلق رہ گیا۔ ایمان ایک لمحے کو رکی۔ اذلان کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کی خطرناک مسکراہٹ، سب ایک لمحے کو ذہن میں ابھرے، لیکن پھر اس نے نظریں سخت کر لی۔ دل، وہ ہلکا سا ہنسی۔ دل تو اس دن دفن ہو گیا تھا جب میرے باپ کا جنازہ اٹھا تھا۔ اور پھر وہ باہر نکل گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سڑک کی دوسری طرف کھڑی سیاہ گاڑی کے اندر کوئی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر آہستہ آہستہ بج رہی تھی۔ کھیل شاید اتنا یک طرفہ نہیں تھا جتنا ایمان فاطمہ کو لگ رہا تھا۔ شام کے 7:30 بج رہے تھے۔ پورا فلور تقریباً خالی ہو چکا تھا جبکہ اذلان اپنی فائل بند کر کے اٹھا، کوٹ کندھے پر ڈالا اور کیبن سے باہر نکلا۔ وہ لفٹ کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اسے سامنے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سامنے ہی بیگ کندھے پر ڈالے، نظریں موبائل پر جمائے ایمان فاطمہ گزر رہی تھی، جیسے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو۔ وہ اس کے برابر سے گزری۔ گڈ ایوننگ سر۔ لہجہ نارمل تھا لیکن نظریں نہیں اٹھائی۔ اذلان رک گیا، شاید وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مس ایمان، آپ ابھی گئی نہیں؟ وہ جیسے چونکی ہو۔ جانے ہی والا تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھتا، آگاہ کرتا ہے۔ آفس تقریباً خالی ہونے کے قریب ہی تھا۔ اوہ، میں تو سمجھی آپ جا چکے ہوں گے۔ اس نے بال کان کے پیچھے کیا اور لفٹ میں داخل ہو گئی۔ اذلان بھی اندر آ گیا، لفٹ نیچے جا رہی تھی۔ ایمان نے نظریں جھکائے رکھی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ آج آفس سے لیٹ جان پوچھ کر ہوئی تھی تاکہ اذلان کے مزید قریب جا سکے۔ بہرحال لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ دونوں آگے پیچھے ہی پارکنگ ایریا میں آ گئے۔
ایمان جان پوچھ کر اس سے تھوڑا آگے آگے چلنے لگی اور پھر باہر آ کر سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر جیسے کسی کا گاڑی کا انتظار کرنے لگی ہو۔ انٹرسٹنگ۔ ممانی خیز مسکراتا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور پھر کچھ سوچ کر شیشہ نیچے کرتا گاڑی اس کے پاس لے آیا۔ کسی کا انتظار ہے کیا؟ وہ اس سے پوچھتا ہے۔ اوہ نہیں، بس کیب آ رہی ہے۔ ایمان نے چوکتے ڈرامہ کیا۔ یہ علاقہ محفوظ نہیں ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں سنبھال لوں گی سر۔ وہ بھی جواباً کہتی ادھر ادھر دیکھنے لگی جبکہ اذلان سر ہلاتا گاڑی اسٹارٹ چھوڑے ہی دروازہ کھول کر باہر آیا۔ میری گاڑی میں بیٹھ کر تمہیں کوئی الرجی نہیں ہوگی؟ ایوے میں ڈراؤں گا بھی نہیں۔ وہ ہلکا سا طنز کرتا تو ایمان نے نظریں جھکا لی۔ نہیں مگر آپ تکلف کیوں کریں گے؟ میں تکلف نہیں کرتا، اوکے؟ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو۔ لہجہ حکم کا تھا۔ سر واقعی ضرورت نہیں، ایمان نے ہلکا سا جھجکتے ہوئے کہا تو وہ اس کے قریب آ گیا۔ میں ایک ہی بات دوبارہ نہیں کہتا۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں سرد چمکی ابھری جو کسی کو بھی خوفزدہ کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایمان کے دل میں عجیب سا سنسنی خیز احساس دوڑا اور وہ آہستہ سے بیٹھ گئی۔ اذلان بھی گاڑی کا دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ہے اور گاڑی چل پڑی۔ ڈرائیور ہونے کے باوجود وہ اکثر گاڑی خود ہی چلاتا تھا۔ ڈرائیور زیادہ تر گھر والوں کو پک اینڈ ڈراپ دیا دیتا تھا جبکہ اذلان کی فیملی میں صرف اس کی دادی اور ایک بہن ہی رہے۔ ایمان چہرے پر شرم اور نزاکت کا امتزاج لیے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جبکہ اذلان سڑک پر نظریں رکھے ہوئے تھا مگر نظریں بار بار اس پر جا رہی تھی۔ تم مجھے ویسی کیوں نہیں لگتی ہو جیسی تم ہو؟ وہ نرم سے انداز بولا تو وہ چونک گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب تم اتنی حسین بالکل نہیں ہو جتنی مجھے لگتی ہو۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی تو ایمان شرماتی ہلکا سا ہنسی۔ آپ کا حسن نظر ہے ورنہ میں اتنی بھی پیاری نہیں۔ وہ سر جھکا کر پیار سے بولی تو اذلان سامنے دیکھتا سر ہلاتا ہے۔ حسن نظر میں کہاں ہوتا ہے مائی ڈیئر، نظر صرف انسان کو کھا جانے والی ہوتی ہے، بس خود کو بھی نظر سے بچا کر رکھنا۔ وہ ساتھ ہی اسے چھیڑتا ہے تو ایمان نے نظریں اٹھائیں۔ آپ اتنے خطرناک ہے کیا؟ اس کے سوال پہ وہ ہنس کر اس کی طرف مڑا۔ ایک لمحے کو گاڑی کی رفتار سست ہوئی۔ بالکل، کیونکہ میں بہت برا آدمی ہوں ایمان۔ لہجہ پرسکون تھا جیسے سن کر ایمان کا دل دھڑک اٹھا۔ برے لوگ خود کو برا نہیں کہتے۔ تو مسکرائی۔ میں مختلف ہوں۔ وہ بھی دھیما سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی دوہری شخصیت جھلک رہی تھی۔ یقین مانو مجھے تمہارے گھر کا ایڈریس بالکل نہیں پتا، میرے خیال میں تمہیں پتا ہوگا۔ وہ ساتھ ہی طنز کرتا ہے تو ایمان جلدی سے سیدھی ہوتی ہے۔ بس اگلے اسٹاپ پہ اتار دیجیے گا سر، اس سے آگے میں رکشہ لے کر چلی جاؤں گی۔ وہ سامنے دیکھتی کہتی ہے۔ کیوں، اس سے آگے گاڑی جانا الاؤ نہیں ہے کیا؟ یا پھر تم مجھے اپنے گھر کا راستہ نہیں دکھانا چاہتی؟ وہ اسے چھیڑتا ہے اور ایمان والوں کی لٹ نزاکت سے پیچھے کرتی اسے جانثار نظروں سے دیکھتی نفی میں سر ہلاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سر، بس لوگ الٹا سیدھا سمجھ لیتے ہیں، اس لیے آپ اسٹاپ پہ اتار دیں۔ جان بوجھ کر ایسے الفاظ بولتی ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں مجھے بھی تو بتاؤ۔ وہ اس کی طرف دیکھتے اسے تنگ کرنے کو پوچھتا ہے جو لاجواب سی انگلیاں چٹکانے لگی۔ چلیں جیسی آپ کی مرضی، ہمیں تو لگا تھا آپ ہمیں گھر لے کر جا کر چائے پلائیں گے، لیکن آپ تو خاصی بے مروت نکلی ہیں۔ ساتھ ہی ایموشنل کرنے لگا اور ایمان ہلکا سا مسکراتی سے دیکھتی ہے۔ ڈونٹ وری سر، آفس میں پلا دوں گی اگر آپ کی سیکرٹری اجازت دے گی تو۔ اس نے سیکرٹری پر خاصا زور دے کر کہا جسے سمجھتا اذلان لب کاٹتا سر ہلاتے ہوئے معنی خیز مسکرانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی اسٹاپ پہ روک دی تو ایمان نے دروازہ کھولا۔ لفٹ کے لیے تھینکس سر۔ اس کی آنکھوں میں وہی نرم شرمیلا انداز تھا۔ ڈونٹ وری، ہم نے آپ کو یہ لفٹ دی ہے، آپ ہمیں کوئی اور لفٹ کروا دیجیے گا۔ وہ شرارت کرتا ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ انجان بنی۔ کچھ نہیں، تم جا سکتی ہو، وہ سر جھٹک کر کہتا ہے تو ایمان سر ہلاتی جانے لگی۔ اذلان کچھ لمحے وہیں بیٹھا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ دلچسپ ہو تم مس ایمان، اور دلچسپ چیزوں کو میں بہت اچھے سے ہینڈل کرتا ہوں۔ شاید وہ بھی اب کھیل میں صرف دیکھنے والا نہیں رہا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ایمان اپنی ڈیسک پر فائل ترتیب دے رہی تھی کہ اچانک انٹرکام بجا۔ مس ایمان میرے آفس میں آیا ابھی۔ آواز سرد مگر عجیب حد تک پرسکون سی تھی۔ اوکے سر۔ وہ معنی خیز مسکرا کر سر ہلاتی ہے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ کھیل کا اگلا لیول شروع ہوگا۔ وہ فائل اٹھا کر آفس میں داخل ہوئی تو اذلان کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ دروازہ بند کر دو، اس کی ہدایت پہ روکی۔ سر کوئی خفیہ میٹنگ ہے کیا؟ وہ مزاح کرتی دروازہ بند کرتی ہے اور اس کی کرسی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جی سر، آپ نے بلایا تھا؟ وہ اس کے نا پلٹنے پہ حیران سی بولی تو وہ مڑا، آنکھوں میں وہی خطرناک چمک تھی۔ میری پرسنل سیکرٹری نے ریزائن دے دیا ہے۔ وہ مطالعہ کرتا ہے۔ اوہ کیوں؟ ایمان نے مصنوعی حیرت دکھائی۔ اس سے ایک مزید اچھی جاب آفر ہو گئی تھی اپنی۔ اینی ہاؤ سٹ ڈاؤن۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا راکنگ چیئر پہ بیٹھ گیا۔ سو آئی تھنک اس کی پلیس
پھر تم بیسٹ ہو، آج سے تم میری پرسنل سیکرٹری ہوگی۔ وہ اسے مطلع کرتا ہے اور ایمان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر چہرہ نارمل ہی رکھا۔ سر میں تو اکاؤنٹ اسسٹنٹ، تم ہر جگہ لے سکتی ہو۔ وہ جھکا تو ایمان آئیبرو اٹھاتے اسے جانچتی ہے۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ وہ مسکرائے۔ تم انکار نہیں کرو گی؟ وہ یقین سے بولا۔ اتنا یقین؟ ہاں، کیونکہ ہر شخص طاقت کے قریب رہنا چاہتا ہے۔ اس کے جواب پہ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی۔ ٹھیک ہے سر، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ ساتھ ہی بولی تھی۔ وہ چونکا۔ میں آپ کے ساتھ نائٹ پارٹیز میں نہیں جا سکتی۔ اذلان کی آنکھوں میں دلچسپی اب واضح تھی۔ ڈیل ڈن۔ ابھی کے لیے جاؤ اور بلیک کافی منگوا دو، شوگر نہیں۔ وہ سر پکڑے کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ آپ میٹھا نہیں لیتے کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ میٹھا نقصان دہ ہوتا ہے۔ وہ تلخی سے بولا۔ کبھی کبھی زندگی میں مٹھاس بھی ضروری ہوتی ہے۔ وہ اسے دیکھتی پیار سے بولی اور اذلان سر ہلاتا معنی خیز انداز میں اسے دیکھتا ہے۔ ویسے چکھنے کی دیر ہے، میٹھی تو تم بھی بہت لگ رہی ہو۔ وہ اسے چیک کرنے کو بولد انداز میں بولا تھا اور اس کی توقع کے عین مطابق ایمان کا پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کو کمرہ خاموش تھا تو ایمان کے تاثرات میں غصہ ابھرا۔ سوری ٹو سے سر، بٹ مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں۔ وہ جھک کر فائل اٹھاتی جانے لگی۔ اوہ سوری، آپ غصہ کر گئیں۔ وہ فوری معصوم بنا۔ اٹس اوکے، نیکسٹ ٹائم دھیان رکھیے گا، میں چلتی ہوں۔ وہ ہلکی سی مسکرا کر باہر نکل گئی اور پیچھے اذلان نے سر ہلایا۔ یہ لڑکی مجھے چیلنج کر رہی ہے، جبکہ مجھے یہ چیلنج پسند آ رہا ہے۔ وہ مسکراتا وہ راکنگ چیئر گھمانے لگا، جبکہ باہر نکلتی ایمان کو پہلی بار غصے کے ساتھ خوف سا محسوس ہوا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہاں اپنے دشمن کو تباہ کرنے آئی تھی، اس کے لیے وہ اپنے جذبات تک پس سے پشت ڈال کر اذلان کو پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے پھر بھی اذلان کی بے تکلفی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اسے اپنے قریب گھیرا تنگ ہوتا لگ رہا تھا۔ جی میں اذلان کو بیوقوف بناتے ہی اس کی پرسنل سیکرٹری بن چکی ہوں۔ ہاں بالکل۔ اب وہ خود مجھے اپنے ساتھ میٹنگز میں لے جا رہا ہے۔ وہ اپنی نئی سیکرٹری والی ڈیسک پر بیٹھی فون کان سے لگائے، آواز دھیمی مگر لہجہ پر اعتماد لیے فون پہ بات کر رہی تھی۔ دوسری طرف سے کچھ کہا کیا تو وہ دھیما سا مسکرائی، آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ جلدی اس کے خلاف سارے ثبوت بھی جمع کر لوں گی۔ قلعے کے اندر پہنچ چکی ہوں میں اب، بس دروازے کھلنے کی دیر ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ نہیں، وہ اتنا بھی ہوشیار نہیں جتنا سمجھتا ہے خود کو۔ مردوں کا غرور ان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتا ہے۔ وہ باتیں کرتی سر جھٹکتی ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے کیبن کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے اور اپنے آفس میں بیٹھا اذلان ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھا اس کی تصویر اسکرین پر زوم کر کے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہر حرکت، ہر مسکراہٹ اس کی نظروں میں محفوظ ہو رہی تھی اور ہونٹوں پر آہستہ آہستہ ایک مسکراہٹ پھیلی۔ ریحان اس کا قریبی دوست سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اسے روک کیوں نہیں دیتے جب تمہیں اندازہ ہے کہ وہ کیا کھیل کھیل رہی ہے؟ ریحان نے سنجیدگی میں پوچھا۔ میں اس لڑکی کو اسی دن مار دیتا جب میرے مقابل آئی تھی، پر یار مجھے یہ لڑکی پیاری لگی ہے۔ اذلان نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ پیاری؟ اذلان شامر اور رحم؟ ریحان نے حیرانی سے کہا تو اذلان ہلکا سا ہنسا۔ رحم نہیں، دلچسپی، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ سمجھتی ہے وہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہے، مگر اصل مزہ تب آتا ہے جب شکار کو لگے کہ وہ شکاری ہے اور جو نہیں وہ قریب آئے، شکار ہی شکار کو جھپٹ کر کھا جائے۔ وہ آنکھ دباتا اپنی پلین سے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ واہ اذلان، تم ذہین کے ساتھ خطرناک بھی ہو۔ ریحان مسکرایا تو اذلان کندھے اچکا گیا۔ اسی لمحے دروازہ بجا۔ ٹک ٹک تو اذلان نے فوراً اسکرین بند کی۔ یس کم ان۔ وہ اجازت دیتا ریحان کو اٹھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایمان اندر داخل ہوئی۔ بال ہلکے سے کھلے، ہاتھ میں فائل، چہرے پر وہی پر اعتماد معصومیت لیے وہ بولی۔ سر آپ نے بلایا تھا؟ یس مس ایمان، آپ کو آج میرے ساتھ میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ اذلان نے نظریں اس پر جما دی اور ایمان نے ہلکی سی حیرت ظاہر کی۔ اچانک؟ اور سر نائٹ؟ میں اچانک ہی فیصلے کرتا ہوں۔ اینڈ ڈونٹ وری، نائٹ نہیں ہوگی، 7 o'clock ہم واپس ہوں گے۔ اٹس اے بزنس پارٹی، میری سیکرٹری کا وہاں ہونا لازمی ہے۔ وہ ہلکی سی سختی سے بولا۔ ریحان نے ایمان کو غور سے دیکھا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، تم دونوں اپنا کام ڈسکس کرو۔ اذلان کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے تنزیہ چمک آئی، پھر اس کے جاتے ہی کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ فون پر کس سے بات ہو رہی تھی؟ اذلان نے کرسی پر جھکتے ہوئے کہا اور ایمان ایک لمحے کو رک گئی۔ ذاتی کال تھی سر، وہ ہلکے سے بولی۔ ذاتی چیزیں آفس میں اچھی نہیں لگتی، وہ سمجھتا ہے، جبکہ وہ سر جھکا گئی۔ اسے لگا اس نے جسٹ کیمرے سے میں بھی اسے دیکھا ہے، لیکن اس کا دراز وغیرہ نہیں جانا ہوگا۔ اس کا مطلب انکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس کی معنی خیز باتوں کا یہی مطلب ہے کہ اسے مجھ پہ شک ہو گیا ہے۔ مجھے انکل کی بات ماننی ہوگی اور آج شام میٹنگ سے آتے ہوئے اس بندے کے ساتھ حساب برابر کرنا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں پلان تیار کر چکی تھی۔
تم بہت کچھ سوچنے لگی ہو، خیریت ہے نا؟ میرے قتل کی پلاننگ تو نہیں؟ وہ ہنسا اور ایمان ڈر سی گئی۔ اوہ ڈیئر، آئی ایم جسٹ کڈنگ، تم اتنا کیوں گھبرا جاتی ہو؟ وہ پیار سے بولتا اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ ایمان، اس نے پہلی بار اس کا نام اس لہجے میں لیا جسے اس کے اندر اتر جائے۔ ایمان کا دل اس کی قربت میں زور سے دھڑکا۔ آئی ڈونٹ نو بٹ تم میں گہری دلچسپی محسوس کرنے لگا ہوں۔ وہ ہلکا سا جھکا۔ سر میں بس آپ کی سیکریٹری ہوں۔ وہ ہچکچائی۔ اور میں بس تمہارا باس۔ اف، ہارش ریئلٹی۔ وہ جان بوجھ کر سر پہ ہاتھ مارتا ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اسلان نے ایک فائل اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ 1 گھنٹے میں نکلنا ہے اور ہاں پروفیشنل رہنا۔ وہ واپس سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ آپ کو مجھ پر شک ہے؟ اس کی آنکھوں میں وہی اندھیرا ابھر آیا۔ مجھے سب پر شک ہوتا ہے، فرق بس اتنا ہے کہ تم میں شک سے زیادہ دلچسپی ہے۔ وہ محت سے بولا اور ایمان قدم لمحہ بھر کو لڑکھڑائے، مگر وہ سنبھل گئی اور پھر باہر نکل گئی۔ اسلان نے دوبارہ کیمرہ آن کیا تو اسکرین پر ایمان لفٹ کی طرف جا رہی تھی۔ محبت کا کھیل نصیب والوں کو ملتا ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کی مسکراہٹ میں محبت بھی تھی اور چیلنج بھی۔ 8 سال پہلے بارش مسلسل ہو رہی تھی جس میں ان کے گھر کے بالکل ساتھ بنے قبرستان کی مٹی بھیگی ہوئی تھی۔ ایمان حیدر سفید دوپٹہ اوڑھے ساکت کھڑی تھی۔ سامنے اس کے باپ کا جنازہ پڑا تھا، سید حیدر علی، ایک ایماندار آڈیٹر سرکاری محکمے تھے، مگر ان کا نام خوف کی طرح لیا جاتا تھا۔ وہ فائلیں کھولتے تھے اور طاقتور لوگوں کو نیندیں اڑا دیتے۔ ان کی بیوی فریحہ حیدر صدمے سے نڈال بیٹھی تھی۔ چھوٹی بہن مسلسل رو رہی تھی اور لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ حادثہ تھا، بریک فیل ہو گئی تھی۔ ہائے بیچاری کی رات کے وقت ہائی وے پر موت ہوئی ہے۔ بڑا اچھا انسان تھا، بیڑا غرق کوئی نہ امیر لوگوں کا، کیسے مار ڈالا بیچارے کو۔ کوئی کچھ تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ ایمان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ وہ صرف ایک نام سوچ رہی تھی، اسلان شاہ میر۔ شاید غم کی گھڑی میں بھی اس سے اپنے باپ کا بدلہ نہیں بھول رہا تھا۔ وہ ایک بہادر باپ کی بہادر بیٹی تھی، اس وقت ICS کی اسٹوڈنٹ بھی تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ سید حیدر علی پچھلے چند ماہ سے ایک بڑی فائل پر کام کر رہے تھے، ایک ملٹی نیشنل ڈیل اور اربوں روپے کا لین دین، اور اس کے پیچھے شاہ میر گروپ اینڈ انڈسٹریز تھا۔ بیٹا، کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں مگر قانون ان سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایک دن وہ بہت پیار سے بولے تھے، پاپا آپ کسی مشکل میں ہیں کیا؟ وہ خوف سے بولی تھی۔ وہ مسکرا گیا۔ سچ بولنے والا ہمیشہ مشکل میں ہوتا ہے۔ اور 2 دن بعد ان کی گاڑی ہائی وے پہ الٹی پڑی ملی، بریک لائن کٹی ہوئی تھی اور ان کا جسم مردہ سڑک پہ پڑا تھا۔ ان کے جنازے پہ بہت سے دوست احباب اور پولیس والے آئے تھے، لیکن سوائے افسوس کے کوئی کچھ نہ کر سکا۔ یوں حیدر علی کا کیس چند مہینوں میں ہی بند کر دیا گیا کہ شاید حادثہ ہو۔ تم فکر مت کرو بیٹی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ DIG کامران فاروق سید حیدر کے پرانے دوست تھے اور ایک وہی تھے جو ایمان کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے بیٹا، تو پھر کیس بند کیوں ہو گیا؟ وہ روتی ہوئی چلائی۔ کامران کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ اوپر سے دباؤ تھا، بہت اوپر تک ان کا ہاتھ ہے بچے، انہیں قانون کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ نرمی سے بولے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ غصے سے بولا تو انہوں نے ایک فائل اس کی طرف سرکا دی، سیدھا جواب نہیں دیا۔ یہ دیکھو۔ فائل میں ایک نام نمایاں تھا، اسلان شاہ میر۔ ایمان کی مٹھی بھیج گئی۔ یہی ہے نا؟ میرا الزام نہیں لگا رہا، مگر تمہارے والد کی آخری انکوائری اسی کے خلاف تھی۔ کامران نے آہستہ سے کہا۔ اس لمحے ایمان کے اندر رحم و ڈر مر گیا اور بدلہ جاگ گیا۔ وہ تبھی بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن کامران نے اسے منع کیا کہ وہ ابھی ٹھیک وقت کا انتظار کرے، اپنی پڑھائی مکمل کرے اور شاہ میر خاندان کو اس واقعے کو بھولنے دے تاکہ ایمان آسانی سے ان میں گھس کر بدلہ لے سکے۔ ایمان بھی مان گئی۔ وقت گزرنے لگا، وہ اپنی پڑھائی پہ توجہ دینے لگی، جبکہ اس کی ماں اکیلی 2 جوان ہوتی بچیوں کے ساتھ لوگوں کی نظریں و باتیں برداشت کرنا پاتی تھی۔ 2 سال کے اندر ہی اندر اپنی کزن سے دوسری شادی کر لیتی ہے، جس سے ایمان کا دل مزید ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنے گھر کی بربادی کا ذمہ دار اسلان شاہ میر کو ٹھہراتی۔ مزید دل لگا کر پڑھتی، بدلہ لینے کا ٹھان چکی تھی، اور پھر 8 سال بعد وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے ایک سمجھدار اور حسین لڑکی بن کر شاہ میر انڈسٹریز بدلہ لینے آ چکی تھی۔ لیکن وہ سمجھنے لگی تھی کہ اسلان شاہ میر کو صرف قابو ہی نہیں بلکہ کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ وہ واقعی بہت ذہین و چالاک انسان تھا۔ اسلان کے والد شاہ میر سینئر بزنس ٹائکون تھے، مگر وہ 2 سال پہلے دل کے دورے سے چل بسے تھے، اس لیے اسلان نے کم عمری میں ان کی جگہ سنبھال لی تھی۔ جب اس نے آفس جوائن کیا تب وہ BS کا اسٹوڈنٹ تھا۔ بہت سے دھوکے اور تجربات کے بعد وہ سب کچھ سیکھنے لگا تھا، کیونکہ وہ ذہین اور چالاک تھا۔ اس کی فیملی میں صرف اس کی بہن اور دادی تھے، کیونکہ ماں تو بچپن میں ہی چل بسی تھی۔ بہرحال ان کی چھوٹی سی فیملی ہونے کے باوجود سب کی اپنی اپنی الگ دنیا تھی۔ وہ اپنی بہن سے مہینوں بعد ملتا تھا، کچھ وہ ہائی اسٹڈیز کے لیے یونی ہوتی اور ہاسٹل میں ہی قیام کرتی۔ اسلان کا بزنس کی دنیا میں آئے ابھی دوسرا سال تھا جب 2 پولیس آفیسر کامران
اور حیدر نے اس کی کمپنی کے ایک بڑے پروجیکٹ میں شیئر لگائے تھے، اور اذلان شاہمی نے زندگی میں سب سے بڑا دھوکہ کھایا تھا، جس کی بات اسے اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ دنیا کیسی ہے اور دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ گہری ہوتی شام میں اس طرف سڑکیں خالی ہونے لگی تھی، بس دور دور سے گاڑیوں کی لائٹس چمک رہی تھی۔ ایمان حیدر گاڑی میں بیٹھی ناخن کترتی کچھ سوچ رہی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن ابھی بھی اپنے پلان میں الجھا ہوا تھا، وہی پلان جس کے لیے وہ جان بوجھ کر اذلان کے قریب آئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، سانس روکا اور دل میں ایک تصویر چمکی، قبرستان کی بھیگی ہوئی مٹی، بارش اور قبر میں جاتا اس کا باپ۔ یہی وہ لمحے تھے جس نے اسے بدل کر رکھ دیا، یہی وہ لمحے تھے جس نے اسے اذلان کے قریب پہنچایا اور اسے یہ طاقت دی کہ وہ ہر قدم سمجھ کر اٹھائی تھا۔ اچانک گاڑی کے ٹائر پہ گولی لگنے کی آواز ابھری تو اذلان اور ایمان دونوں چونک کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور پھر اچانک سڑک کے کنارے ایک سایہ نمودار ہوا۔ ایمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں آج ایک معمولی سا حملہ کراؤں گا تم دونوں پہ، تاکہ تم اذلان سے وہ فائل حاصل کر سکو۔ تم بالکل مت ڈرنا میری بیٹی، اور جو نہیں وہ بے ہوش ہونے لگے تو میں وہ فائل اٹھا کر بیگ میں ڈال دیے۔ دوسرے دن کوئی جھوٹ بول دینا۔ اس کے ذہن میں وہ کامران انکل کا صبح والا پلان ابھرا تو وہ خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی، فوراً اذلان کی طرف جھک گئی۔ یہ کون ہے؟ ڈونٹ وری، گلی کے بچے شرارت کر رہے ہیں۔ اذلان نے آئینے سے ان کی حرکت دیکھی اور اسے بتایا تھا۔ یکدم ان کی گاڑی کے بلیٹ پر پروف شیشے پہ گولی لگی تو اذلان لب بھیجتا گردن کے بل نکال کر گاڑی کا ایک بٹن دباتا ہے، جس سے گاڑی کے پیچھے سے یکدم ایک آنسو گیس نکلنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ جادو ہے، دیکھنا 1 منٹ میں یہ دونوں غائب ہوں گے۔ وہ مسکرا کر بولا، اور واقعی ایسا ہوا تھا۔ کچھ ہی منٹ میں بے تحاشا آنسو گیس وہ بائک پہ بیٹھے 2 لڑکے اپنا سانس بند ہوتا محسوس کرتے اور جلد ان کی گاڑی سے پیچھے رہ گئے۔ اپنا پلان فیل ہونے پہ ایمان کو اس شخص پہ بے تحاشا غصہ آیا تھا، کیونکہ اس نے آج کی بزنس فائل اذلان سے حاصل کرنی تھی، اس لیے اذلان کو بزنس میں کروڑوں کا نقصان ہونا تھا، لیکن اس ہوشیار انسان نے پہلے سے اپنا بیک اپ رکھا ہوا تھا۔ اچھی گیم کھیلی ہے نا؟ وہ آنکھ دباتا اسے دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ اور سر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایمان نے آہستہ سے کانپتے ہوئے پوچھا، کیونکہ راستہ مختلف جا رہا تھا۔ ڈونٹ وری، یہ راستہ بہت حسین ہونے والا ہے۔ ایکچولی میں اس گیم کو تھوڑا چینج کرنا چاہتا ہوں۔ اذلان نے ایک ہاتھ سے اپنی ٹائی اتارتے ہوئے کہا۔ ایمان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سر یہ خطرناک ہے، پلیز سلو کیجیے۔ گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھ گئی تو ایمان حیران و پریشان بولی، ڈونٹ وری، میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے تم اسے سمجھو یا نہ سمجھو۔ اذلان نے اسے قریب کھینچتے ہوئے کہا، سر دیر ہو چکی، پلیز مجھے بس اسٹاپ پہ اتار دیں۔ اس نے دھیمی آواز میں ڈرتے کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے میری جان، کیونکہ تمہیں اپنے ہونے والے شوہر پہ حملہ نہیں کروانا چاہیے تھا۔ اذلان نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا، اور پھر یکدم اس کے بولنے سے پہلے اپنی ٹائی سے اس کا منہ زور سے باندھ دیا۔ ایمان نے روتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اذلان کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ گھمانے لگا۔ یہ کھیل تم اکیلی نہیں کھیل رہی تھی، میں اس میں برابر کا شریک رہا ہوں، تمہارے آفس کی کیمرے کی ریکارڈنگ سن چکا ہوں میں۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ایمان نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے نفی میں سر ہلایا، مگر وہ اسے مزید قریب لاتا، جس سے ایمان کی آنکھوں میں خوف اور حیرت مزید بڑھتی، جبکہ اذلان کی آنکھوں میں وہ خطرناک دلچسپی تھی جو اس کے دل کو بے قابو کر رہی تھی۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تمہارا کام آسان کرنے والا ہوں۔ اذلان نے گاڑی کو ایک حسین سے اپارٹمنٹ کے باہر روکا اور اپنا ہاتھ دھیرے سے اس کی پشت پر رکھ کر اسے باہر نکلنے لگا، جو بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ تم نے مجھے اپنی چال میں نہیں، بلکہ میں نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا دیا ہے میری جان۔ اب تو میں بتاتا ہوں کہ کھیل کا اصل مزہ کیا ہے۔ وہ اسی لیے اندر جانے لگا۔ ایمان نے اونچے سے رونا شروع کر دیا، خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اذلان سختی سے اسے تھامے آہستہ سے مسکرایا۔ ایمان نے نظر جھکائی، دل بے قابو سے اپنی عزت کو لے کر پریشان ہونے لگا۔ اسے یقیناً معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جتنی بے ذہین و حسین ہو جائے، لیکن وہ اذلان شاہمیر سے نہیں جیت سکتی۔ وہ حقیقتاً شیطان کا چیلا تھا۔ اندر سے اپارٹمنٹ بے حد خوبصورت تھا، مگر اس خوبصورتی میں ایک عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا۔ اذلان نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ اندر سے اپارٹمنٹ بے حد خوبصورت تھا، مگر اس خوبصورتی میں ایک عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا۔ اذلان نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ بیٹھو ایمان، وہ نرمی سے بولا، لیکن وہ کھڑی رہی۔ میں نے کہا بیٹھو۔ اس کی آواز میں اب نرمی نہیں، حکم تھا۔ ایمان آہستہ سے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے کہ نہ جانے وہ کیا کرنے والا ہے۔ ٹائی منہ سے نکال کر گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ آپ کو کیا چاہیے؟
اس کی آنکھ ہلکی سی لرز رہی تھی۔ جو مجھے چاہیے وہ تم دے نہیں پاؤ گی۔ اس کی نظروں میں کوئی اور چمک ابھری اور ایمان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، جبکہ اسلان نے خاموشی سے میز پر رکھا ایک ٹیبلٹ اٹھایا اور اسے آن کر کے اسکرین کی طرف موڑی۔ یہ دیکھو، وہ بولا اور ایمان کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ ایمان کی ہی تصویریں تھیں، کبھی آفس کی، کبھی اس کی کالز کی ٹریسنگ کی، اور کبھی کامران انکل سے اس کے کیفے میں میٹنگ کی۔ یہ ناممکن ہے، وہ سرگوشی میں بولی تو اسلان نے ہلکی سی ہنسی۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا بیوقوف ہوں؟ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ جس دن تم انٹرویو دینے آئی تھی اسی دن مجھے شک ہو گیا تھا، مگر کیسے؟ ایمان کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیونکہ تمہارے باپ کا نام میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ پھر تمہارا انداز مجھے شک کروا گیا تھا کہ تم کسی نہ کسی مقصد سے آئی ہو۔ میں تمہارے بارے میں پتہ کروایا تو تم واقعی میں حیدر علی کی بیٹی نکلی تھی، اور تمہارے باپ کا کیس ہمارے خلاف تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ پرانی فلموں کی سٹوری بن گئی ہے اور ایک باپ کا بدلہ لینے ایک بیٹی آ گئی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ایمان کے گلے میں کانٹا سا اٹک گیا۔ میں نے تمہارا سب بیک گراؤنڈ چیک کروایا تھا۔ وہ میز کی دراز سے ایک فائل نکالتا ہے۔ ایمان حیدر، ڈاٹر آف حیدر علی، سابق بزنس پارٹنر، شاہ میر انڈسٹریز پہ کیس پر اسرار موت، اور ایک دوست جو اب پولیس میں اعلیٰ عہدے پر ہے۔ وہ ایک سانس میں بتاتا ہے۔ ایمان کی سانس رک گئی۔ آپ کو سب معلوم تھا؟ سب نہیں، مگر اتنا ضرور کہ تم یہاں کیوں آئی ہو۔ اسلان کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ تمہارے باپ کی موت کا ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ آپ تھے۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جھوٹ ہے یہ۔ اسلان کی آواز پہلی بار بلند ہوئی اور کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہارے پاپا نے آخری لمحے میرے خلاف گواہی دینے سے انکار کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے اصل کھیل کون کھیل رہا ہے۔ وہ اسے آگاہ کرنے لگا۔ جھوٹ! ایمان نے چیخ کر کہا تو اسلان نے ٹیبلٹ پر ایک ریکارڈنگ چلائی۔ سر، میں جان چکا ہوں کہ بزنس شیئرز میں دھوکہ کس نے دیا ہے۔ میرا دوست کامران ہی میرا دشمن نکلا ہے۔ میں آخری بار اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، پھر اسے خود کالر سے پکڑ کر قانون کے حوالے کروں گا۔ آپ فکر مت کریں۔ یہ آواز اس کے باپ کی تھی۔ آپ کامران کے پاس نہیں جائیں گے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ آواز اسلان کی تھی۔ نہیں، میں اپنا پورا انتظام کر کے جاؤں گا، ڈونٹ وری، میں آج شام تک آپ سے ملتا ہوں۔ ریکارڈنگ بند ہو گئی مگر ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ ایڈٹ کی گئی ہے؟ وہ ماننے سے انکار تھی۔ میں جانتا تھا تم یہی کہو گے، اسلان نے آہستہ سے کہا اور مزید دستاویزات سامنے رکھے۔ بینک ٹرانزیکشنز، کامران سے ملاقاتوں کی تصویریں اور پروجیکٹ شیئر ہولڈر لسٹ وغیرہ۔ تمہارے باپ کی موت ایک حادثہ نہیں تھی، وہ راستے سے ہٹائے گئے ہیں اور میں اگلا ہدف ہوں۔ وہ کندھے اچھا کر بولے۔ نہیں انکل، ایسے نہیں ہو سکتے۔ وہ سر پکڑ گئی۔ وہ تمہیں استعمال کر رہے ہیں، اسلان نے دھیمی آواز میں کہتے اس کی طرف قدم بڑھائے اور ایمان پیچھے ہٹنے لگی۔ دور رہیں، اس نے کہا۔ اسلان نے اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ دیے مگر اسے چھوا نہیں تھا، بس اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے قریب رہو، مزید جاسوسی کرو۔ وہ سرگوشی میں بولا تو ایمان نے اسے دیکھا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، وہ نفرت سے بولی اور اسلان کی آنکھوں میں چمک آئی۔ نفرت ایک دلچسپ جذبہ ہے، محبت کے بہت قریب ہوتا ہے۔ وہ کندھے اچکا کر کہتا ہے۔ آپ جو مرضی کہیں، میں آپ پر کبھی یقین نہیں کروں گی۔ وہ ہر درمی سے بولی تو وہ مزید جھکا، آواز اور گہری ہو گئی۔ تو ثابت کرو کہ میں غلط ہوں، میرے ساتھ رہ کر دیکھو، نہ میرے بارے میں سب جان لو۔ وہ اسے لالچ دینے لگا۔ میں جا رہی ہوں۔ ایمان نے دروازے کی طرف دیکھا۔ جا سکتی ہو۔ اسلان سیدھا ہو گیا۔ واقعی؟ وہ چونکی اور 2 قدم چلی ہی تھی کہ اس کی آواز پیچھے سے آئی۔ لیکن اس گھر سے باہر قدم رکھنے کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا؟ ایمان رک گئی، نے کہا۔ اسلان کے الفاظ پہ اس کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ کیا آپ پاگل ہیں؟ وہ پیچھے مڑ کر چیخیں۔ آئی ایم سیریس، مجھے تم بہت پسند آئی ہو، کیونکہ آج موقع سے فائدہ اٹھا لوں۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ میں کبھی نہیں مانوں گی، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، آپ میرے بابا کے قاتل ہیں۔ وہ انگلی اٹھاتے اسے شکوہ کرتی جبکہ اسلان کی آنکھوں میں اب خطرناک حد تک سکون تھا۔ نفرت کرتی ہو مگر سچ جاننا چاہتی ہو، اپنے باپ کے قاتل کو بے نقاب کرنا چاہتی ہو۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ اگر تم میری بیوی بنو گی تو تمہیں ہر راز تک رسائی ہوگی، ہر فائل، ہر راز، ہر دشمن۔ سوچ لو کتنی آسانی سے تم بدلہ لے سکتی ہو۔ وہ اسے بہلانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ واقعی سوچنے پہ مجبور ہوئی۔ یہ زبردستی ہے۔ نہیں، یہ سودا ہے، تمہیں سچ جاننا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ وہ کندھے اچکاتا صوفے پہ بیٹھا۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ وہ آئی برو اٹھاتی سوال کرتی ہے۔ تو تم واپس جا سکتی ہو، مگر یاد رکھو جس شخص پر تم بھروسہ کرتی ہو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جب اسے شک ہوگا کہ تم پلان کے قریب پہنچ کر واپس آئی ہو
وہ ٹھنڈی آواز سے بولا۔ ایمان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کمزور نہیں مگر یہ کھیل اس کی سوچ سے بڑا تھا۔ میرے قریب رہ کر تم مجھے تباہ کر سکتی ہو اگر میں واقعی مجرم ہوں۔ اذلان نے آخری وار کیا۔ ایمان نے آنکھیں بند کی اسے بدلا اور سچ چاہیے تھا، اور شاید وہ پہلی بار شک میں آ چکی تھی۔ اگر میں مان جاؤں تو یہ صرف ایک فارمیلٹی ہوگا، محبت یا اور کچھ نہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے محبت یا بچوں کی جلدی نہیں۔ اذلان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر موبائل نکالتا کال ملاتا ہے۔ اس کی بات پہ ایمان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ہیلو ریحان۔ یس، مولوی صاحب کو لے آؤ ابھی۔ وہ اپنے دوست کو ہدایت دیتا ہے اور ایمان کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ یہ کھیل اب اس کی توقع سے کہیں زیادہ خطرناک ہو چکا تھا۔ وہ رات کافی لیٹ آئی تھی، گھر والے سو چکے تھے، اسی وجہ سے سیدھے اپنی روم میں چلی آئی تھی۔ اب آفس جانے کے لیے تیار شیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آ کر داخل ہوئی تو سامنے اس کی ماں صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ان کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو حیدر صاحب کے انتقال کے بعد مستقل بس گئی تھی۔ رات کتنے بجے آئی تھی تم؟ ماں نے بغیر اوپر دیکھے پوچھا۔ 11 بج گئے تھے۔ ایمان کی آواز معمول سے مختلف تھی۔ ماں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ خیریت ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ایمان چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، امی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ ان کے سامنے صوفے پہ آ بیٹھی۔ کیا بات ہے؟ ماں کے چہرے پر ہلکی سی تشویش ابھری تو ایمان نے گہری سانس لی۔ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے انکشاف پہ چائے کا کپ ان کے ہاتھ میں تھم سا گیا۔ کیا نکاح؟ کب سے؟ کس سے؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے پاس اذلان شاہ میر سے۔ اذلان نے نظریں جھکا کر کہا۔ چند لمحے مکمل خاموش رہی۔ ماں کے چہرے پر حیرت، بے یقینی اور پریشانی ایک ساتھ تھی۔ تم نے ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اتنا بڑا فیصلہ ایمان؟ ان کے لہجے میں ہلکی سی سختی آ گئی۔ اب بتا تو رہی ہوں امی، اور آپ نے بھی تو پاپا کے بعد فوراً فیصلہ کر لیا تھا، ہمیں پوچھا تک نہیں تھا۔ یہ جملہ سن کر ماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ جانتی تھی ایمان کے دل میں اب بھی وہ فاصلے موجود تھے۔ اپنی کزن سے شادی کے بعد وہ رشتہ کبھی پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ بیٹا وہ حالات مختلف تھے، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرے بھی حالات مختلف ہیں، وہ ہر درمی سے بولی تو وہ چپ سی کر گئی۔ وہ کیسا ہے تمہارا باس اذلان؟ کچھ دیر بعد ماں نے سنبھل کر پوچھا، اور ایمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جو وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پائی۔ یہ لاشعوری سا تھا۔ وہ کافی سیریس مگر کیئرنگ ہے، اچھی ریپوٹیشن ہے۔ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اتنی جلدی نکاح کیوں کیا؟ بندہ گھر والوں کے ذریعے؟ اس کے پیرنٹس نہیں ہیں اور یہ نکاح خفیہ ہوگا، ابھی صرف آپ کو بتایا۔ وہ انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تم خوش ہو کیا؟ فرحیہ نے غور سے دیکھا تو ایمان نے ایک لمحہ سوچا۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، وہ ہلکے سے بولی۔ چلو اگر تم نے اپنا جیون ساتھی خود چن لیا ہے تو اللہ تمہیں خوش رکھے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے، نصیب اچھے کرے۔ فرحیہ کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی اور ایمان کے دل میں عجیب سا احساس ابھرا، شاید سکون یا شاید بوجھ سا۔ رخصتی کب تک کا ارادہ ہے؟ فرحیہ نے پوچھا۔ ابھی کوئی ارادہ نہیں مما، بٹ سادگی سے ہی سب ہوگا۔ چلے پھر بات ہوگی، ابھی میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ پرس اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرحیہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی، اور ایمان وین کی طرف بڑھتے ہوئے خود سے سوال کر رہی تھی، کیا واقعی اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا تھا یا وہ ابھی بھی ایک کھیل کا حصہ تھی؟ ان کے نکاح کو 2 دن گزر چکے تھے، آفس بھی وہی تھا، ماحول بھی وہی اور لوگ بھی وہی، مگر ایمان کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ اپنی ڈیسک پر بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی، مگر الفاظ صاف نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ سوچوں کا مرکز کچھ اور تھا۔ اس کی انگلی میں پہنی سادہ سی ڈائمنڈ رنگ بار بار اس کی نظر میں آ رہی تھی جو اذلان نے نکاح کے بعد اسے پہنائی تھی۔ مس ایمان، مسٹر اذلان آپ کو بلا رہے ہیں۔ اپنی اسسٹنٹ کی آواز پہ وہ ایک لمحہ رکی، پھر خود کو سنبھالا اور اذلان کے آفس کی طرف بڑھی جہاں اذلان شاہ میر حسب معمول ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھا تھا، کوٹ کرسی پر آستین موڑی ہوئی اور سامنے کافی کا مگ لیے وہ موبائل فون پر بزی تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ اجازت لیتی ہے تو اذلان چونک کر اسے دیکھنے لگا، مگر آج اس کی نظریں مختلف تھی۔ آئے مس ایمان، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت؟ وہ مسکرا کر بولا، جی بالکل، ویسے مس نہیں، اب تو آپ کو کچھ اور کہنا چاہیے نا۔ ایمان نے بھوئیں سکیڑی تو اذلان کے لبوں پر ہلکی سی خطرناک مسکراہٹ آئی۔ اوہ، تو آپ چاہتی ہیں میں سب کے سامنے اعلان کر دوں کہ آپ میری بیوی ہیں؟ سو سوری، اب نیکسٹ ٹائم میں آپ کو سب کے سامنے مسز اذلان ہی بولوں گا۔ وہ محبت سے بولا اور ایمان فوراً گھبرا گئی۔ نہیں، میرا مطلب نہیں تھا۔ وہ بالی کی لٹ پیچھے کرتی بولی اور اذلان اچانک اٹھتا آہستہ آہستہ اس کے گرد چکر لگانے لگا۔ انٹرسٹنگ، کل تک تم مجھ سے نفرت کرتی تھی اور آج میرے سامنے بیوی بن کر بیٹھی ہو۔ وہ اسے چھیڑنے لگا۔ میں یہاں کام کے لیے آئی ہوں۔ وہ بالی کی لٹ کو پیچھے کرتی بولی اور اذلان اچانک اٹھتا آہستہ آہستہ اس کے گرد چکر لگانے لگا۔ میں یہاں کام کے لیے آئی ہوں، ادروائز مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ایمان نے نظریں چرائی۔ ریئلی؟
وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ تو یہ فائل پڑھ کر سناؤ ڈارلنگ۔ وہ چیلنج دیتا اس کے چیئر کے پیچھے آ کر چیئر کے دونوں پر اپنے ہاتھ رکھتا اپنا چہرہ اس کی گردن کے بہت پاس لے آیا تھا، جبکہ اس کی قربت سے گھبرا کر ایمان نے فائل تو پکڑ لی تھی مگر دل لرز رہا تھا کیونکہ وہ شخص اس کے بہت قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس کے گال سے ٹکرا رہی تھی۔ سر آپ تھوڑا دور۔ سر کیا ہوتا ہے میری جان؟ کال می ڈیئر ہسبینڈ، اس نے آہستہ سے کہا۔ آفس میں ہیں ہم۔ ایمان کا چہرہ سرخ ہو گیا تو اصلان مزید جھکا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تو کیا ہوا؟ سب کو لگے گا میں اپنی سیکرٹری کو سمجھا رہا ہوں، کوئی نہیں جانتا کہ میں اپنی بیوی کو تنگ کر رہا ہوں۔ وہ ہاتھ اس کی بازو پہ رکھتا نرمی سے بولا۔ ایمان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آپ جان بوجھ کر رہے ہیں؟ وہ ہکلائی۔ یار ایک بات بتاؤ، اگر میں واقعی تمہارا مجرم ہوں تو تم میری اتنی سی قربت سے کیوں گھبرا رہی ہو؟ وہ دھیمی آواز سے پوچھتا ہے۔ کیونکہ ابھی سچ ڈھونڈ رہی ہوں، وہ بھی اسی انداز میں بولی اور اصلان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تو ڈھونڈو۔ اس نے آہستہ سے اس کی انگلی تھامی، وہی انگلی جس میں انگوٹھی تھی۔ یہ رنگ تمہیں یاد دلاتی رہے گی کہ میں تمہارے سب سے قریب ہوں، تم تک رسائی میرے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وہ گھمگیر آواز سے بولا اور ایمان نے فوری اس سے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ سب ایک معاہدہ ہے، پر شادی پہلے معاہدہ ہی ہوتی ہے، محبت یا نفرت کا بعد میں پتہ چلتا ہے۔ وہ مسکرا کر باور کرواتا پیچھے ہو گیا۔ آج کی تمام میٹنگز کینسل کر دو، وہ ہدایت دیتا ہے۔ کیوں؟ ایمان چونکی۔ کیونکہ آج میں اپنی نئی سیکرٹری کو آفس کا ایک نیا رول سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھتا شرارتی سا بولا۔ کیا رول؟ وہ حیران تھی۔ یہی کہ اپنے باس کے ساتھ ویک میں ایک بار لازمی ڈیٹ کرے، اس سے وہ مزید اپنے باس پہ جال بچھا سکتی ہے۔ وہ ہلکا سا جھکا، آنکھوں میں شرارت اور گہرائی ساتھ ساتھ تھی۔ ایمان نے فوراً نظریں ہٹا لی مگر اس کے ہونٹوں پر انجانے مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے چلنا چاہیے۔ وہ مڑی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی کہ اصلان کی آواز پیچھے سے آئی۔ مسز اصلان۔ وہ روک گئی۔ آف ٹائم میں ریڈی رہنا، مجھے تمہیں اپنے ساتھ ڈنر پر لے کر جانا ہے، وہ ہدایت کرتا بولا تو ایمان منہ بناتی پیر پھٹک کر باہر نکل گئی۔ گہری رات کے وقت کمرے میں صرف ایک لیمپ چل رہا تھا، میز پر شراب کا گلاس رکھا تھا مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈی ایس پی کامران ملک جیسے ایمان ہمیشہ انکل کہتی تھی، جو اس کے باپ کا سب سے قریبی دوست سمجھا جاتا تھا، انتقام کی آگ میں جل سا رہا تھا۔ فون اس کے ہاتھ میں تھا اور اسکرین پر اصلان اور ایمان کی ہوٹلنگ کرتے کی تصویر تھی، لیکن پریشانی والی بات کچھ دیر پہلے فون پہ اپنے آدمی سے ملنے والی اطلاع تھی۔ ایمان حیدر نے ہمارے دشمن بزنس ٹائکون اصلان شاہ سے خفیہ نکاح کر لیا ہے۔ اس نے گلاس زور سے میز پر دے مارا۔ نکاح؟ اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس لڑکی نے مجھ سے غداری کی ہے۔ وہ کرسی سے اٹھتا بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ میں نے اسے وہاں بھیجا، اس کے باپ کے بعد سہارا دیا اور وہ جا کر میرے دشمن سے نکاح کر گئی۔ میں تو اس سے کہا تھا وہ مجھے اصلان شاہ میر کے راز و فائل دے، مگر اس نے ابھی تک میرا ایک معمولی سا کام نہیں کیا، بلکہ نکاح کر کے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ اٹس مین کہ وہ میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ اسے شاید مجھ پہ شک ہو گیا ہے۔ وہ خوف و غصے سے بولا کہ اگر ایمان اصلان ہی قریب ہو گئی تو سچ بھی اس کے قریب پہنچ چکا ہوگا، کیونکہ 6 سال پہلے حیدر علی اور کامران ملک بزنس پارٹنر تھے۔ جاب کے ساتھ کمپنی میں شیئرز لگانا ان دونوں کو پسند تھا۔ شاہ انڈسٹری کے نام سے متاثر ہو کر دونوں نے اپنے شیئر ملا کر شاہ انڈسٹری پہ لگا دیے۔ پروجیکٹ کے اصل شیئرز 50% اصلان حیدر اور 50% حیدر علی و کامران کے نام تھے۔ پروجیکٹ کافی اچھا جا رہا تھا، لیکن چونکہ اصلان کی بات کامران سے ہوئی تھی اس لیے پروفٹ بھی اسے ہی ملتا۔ آگے کامران تقسیم کر کے آدھا خود رکھ لیتا اور آدھا حیدر کو دے دیتا۔ کچھ عرصہ ٹھیک رہا تھا، لیکن پھر کامران خاموشی سے منافع کا بڑا حصہ اپنی خفیہ اکاؤنٹس میں منتقل کرتا رہا، کیونکہ پولیس میں اس کی پوزیشن نے اسے طاقت دی ہوئی تھی، اس لیے کوئی سوال نہیں اٹھاتا تھا۔ جب حیدر علی کو شک ہوا تو کامران نے کھیل پلٹ دیا۔ اس کل کے بچے اصلان نے دھوکہ دیا ہے ہمیں۔ آئی تھنک اس کی کمپنی 2 نمبر کام کرتی ہے، شیئرز کو لے کر فراڈ کرتے ہیں۔ اس نے حیدر کے کان میں بھرے۔ ہاں بالکل، کیونکہ کمپنی کے فنڈز غائب ہو رہے ہیں۔ حیدر علی غصے میں آ گئے اور انہوں نے اصلان کو دھمکیاں دی۔ اصلان تب بزنس کی دنیا میں نیا تھا، اس لیے جوان خون ان کی دھمکیاں سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے حقیقتاً ان کا پروفٹ ختم کر دیا اور کہا کہ وہ جو مرضی کر لے، اب انہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اس نے ان کے شیئرز فوری طور پر نکال دیا اور کامران یہی چاہتا تھا۔ وہ اس لڑائی سے اچھا خاصا پیسہ کھا کر چپ چاپ نکل گیا اور اصلان حیدر کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ اصلان کا موقف تھا اس نے انہیں پروفٹ دیا ہے، وہ بینک ٹرانزیکشنز دکھاتا ہے، لیکن کامران نے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر پہلے ہی سارے ثبوت مٹا دیے تھے۔ اسی وجہ سے حیدر کی نظر میں اصلان جھوٹا بن گیا۔ انہوں نے بھی ضد میں آ کر اپنے عہدے کا استعمال کیا اور پولیس چھاپے، میڈیا میں خبریں پھیلا دیں۔ فراڈ، منی لانڈرنگ،
لو کوالٹی امپورٹس۔ اسلان کے والد کی کمپنی بدنام ہونے لگی، لیکن اسلان کا کیس بھی مضبوط تھا۔ بہرحال جس دن عدالت میں ان کی پیشی تھی، اس سے ایک دن پہلے حیدر علی نے اصل حساب دیکھ لیا۔ بینک سٹیٹمنٹس اور غلط ٹرانزیکشن سب کامران کے ذریعے ہوئی تھی۔ انہیں یہ سب اسی بینک مینیجر نے دکھاتے ہوئے معافی مانگی تھی، کیونکہ اسلان نے اس کے بیٹے کو غائب کروا دیا تھا۔ وہ مینیجر ڈر کر انہیں بتاتا کہ وہ پیسے لے کر ریکارڈ صاف کروا گئے تھے، لیکن اب سچ بتانا ان کی مجبوری یہ ہے۔ یہ سب دیکھ کر حیدر علی بے حد پریشان ہوئے۔ انہیں یقین نہ آیا کہ ان کا دوست پیسے کی لالچ میں ان کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کامران کے ساتھ بات کرنے کا سوچا اور اس کے اپارٹمنٹ جانے لگے۔ راستے میں ان کی اسلان سے فون پہ بات ہوتی ہے، وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ کامران سے مل کر اپنے سوالوں کے جواب لے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ ابھی اپنے دوست کو دوسرا موقع دینا چاہتے تھے۔ اسلان کے منع کرنے کے باوجود وہ کامران کے گھر گئے۔ پہلے تو کامران خوش آمدی رہا، لیکن اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ دونوں کی بحث بڑھنے لگی تھی۔ میں سب کچھ سچ بتاؤں گا۔ حیدر کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ کامران نے پہلے انکار کیا، پھر غصے میں آ کر چیخ پڑا، ہاں میں نے کیا، کیونکہ تم کمزور تھے، تم بزنس نہیں سنبھال سکتے تھے۔ تمہارا ہے ہی کون، 2 بیٹیاں، تم اتنی دولت کیا کرو گے؟ میرا ایک پورا خاندان ہے، حلال طریقے سے کچھ نہیں بنتا آج کل۔ یہ جملہ اور یہ اعتراف حیدر علی کی آنکھوں سے پردہ اٹھا گیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے، اور کامران کو اندازہ ہوا کہ وہ حد پار کر چکا ہے۔ تم عدالت نہیں پہنچو گے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں جاؤں گا، ایون میں آج پوری عدالت اور میڈیا کو سچ بتاؤں گا۔ وہ اسے دھمکا دے کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کی بدقسمتی سے کہ انہیں گھر سے کال آ گئی اور وہ کامران کے باغیچے میں کھڑے ہو کر کال سننے لگے۔ کھٹیا و بحث کامران کو کچھ وقت مل گیا اور اس نے اپنے ملازم کو حیدر علی کی بریک فیل کرنے کا کہہ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن سڑک پر ہونے والا حادثہ نہیں تھا۔ اس کے بعد حیدر علی کے قتل کا کیس کھلا۔ اسلان بھی کچھ حد تک داؤ بیچ سیکھ چکا تھا، اس لیے کامران کو کیس میں گھسیٹ لایا، حتیٰ کہ اس نے کامران کے گھر میں بھی فساد ڈلوا دیا۔ اس کی بیوی کا اس کے کالے کرتوت اور دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات کی خبر کر دی، اور کامران بھی تباہی کی طرف جانے لگا۔ بیوی نے فوری طلاق لے لی، لیکن یہاں اسلان سے پیچھا چھڑانے کے لیے کامران نے چال کھیلی اور اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اسلان کو میڈیا اور عدالت دونوں میں بری جمع کروا دیا۔ اسلان بھی اپنی جان چھوٹنے پہ کیس پیچھے ہٹ گیا۔ اسے حیدر علی کی موت سے کیا فرق پڑتا، اسے ابھی اپنا فیوچر دیکھنا تھا، اسی لیے وہ کامران کے ساتھ ہاتھ ملا کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر کیس بند کر دیا گیا اور کامران خود کو اچھا بنا کر حیدر علی خاندان کے سامنے آیا، لیکن وہ ابھی بھی الٹے کاموں سے باز نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے ایمان کو بھڑکا ڈالا۔ تمہارے باپ کو اسلان نہیں مارا ہے، اس نے زہر گھولا اور ایک کم عمر غمزدہ لڑکی جو پہلے اپنی ماں باپ کے نئے رشتے میں الجھی ہوئی تھی، کامران کے اس اندر بدلہ بو دیا، کیونکہ اسے اب اسلان شاہ سے سخت نفرت تھی۔ وہ اپنی طلاق کا ذمہ دار اسے سمجھتا تھا، اس لیے اسے تباہ و برباد دیکھنا اس کی خواہش بن گئی تھی۔ اب یہ بچی چاہ کر بھی مجھ پہ شک نہیں کرے گی، اسے ساری زندگی یہی لگے گا کہ اس کے باپ کا قتل اسلان نے کیا ہے۔ وہ کمینگی سے سوچتا ہے، اسے تب لگا تھا کہ ایمان وقت کے ساتھ باپ کی موت بھول جائے گی، لیکن 6 سال بعد بھی ایمان کو بدلے کی آنکھ میں جلتے دیکھ کر اس نے ایک پلان بنا لیا کہ ایمان کے ذریعے وہ اسلان کی کمپنی کو دبا کروائے گا۔ اب جو رہی اسلان سے ایمان وہ کمپنی چھیننے لے گی، وہ ایمان کا بھی وہی حال کرے گا جو اس کے باپ کا کیا تھا، لیکن وہی ایمان آج اس کے دشمن کے ساتھ کھڑی تھی۔ اگر وہ اسلان کے قریب ہو گئی تو اسے سچ تک پہنچنے میں نہیں دوں گا میں۔ کامران نے میز پر ہاتھ مارا، آنکھوں میں پاگل پن اتر آیا۔ حیدر تم کمزور تھے، تم مر گئے، مگر تمہاری بیٹی اگر وہ میرے خلاف گئی تو زندہ نہیں بچے گی، اس نے کہتے ساتھ فون اٹھایا۔ اسلان کی ہر حرکت پر نظر رکھو، اور ایمان پر بھی، اس نے ہدایت کی، اور پھر تنزیہ مسکرایا۔ اب کھیل شروع ہوگا، دوست کے قاتل کو کوئی نہیں پہچان سکا، اب دشمن بن کر ملوں گا، دیکھتے ہیں کس کی اتنی جرأت ہوتی ہے کہ مجھ پر ہاتھ ڈالے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ اسکرین پر نام دیکھ کر اس کا دل ایک لمحے کو چونکا۔ کامران انکل، اس نے کال ریسیو کی۔ ایمان بیٹا، دوسری طرف آواز ہمیشہ کی طرح نرم شفقت بھری تھی۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ بیار سے بولے۔ جی انکل، میرے پاس ایک ثبوت ہے، پکا ثبوت ہے، جس سے ثابت ہوگا کہ اسلان ہی تمہارے باپ کا اصل مجرم ہے۔ وہ اپنی طرف سے لگانے لگے اور ایمان کے ہاتھ کانپ گئے۔ کیسا ثبوت؟ فون پر نہیں بتا سکتا، خطرناک ہے، اور اگر تم اسلان کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتی ہو تو اسے آج رات اس ایڈریس پر لے آؤ جو میں تمہیں واٹس ایپ کیا ہے۔ وہ نرمی سے بولے۔ مگر وہ وہاں کیوں آئے انکل؟ اس طرح تو اسے ہمارے پلان کا آئیڈیا ہو جائے گا، وہ انجان سی بولی۔ کمینی کو لگتا ہے مجھے پتہ نہیں، کامران دل میں نفرت سے بولا۔ بیٹا تم اس کی بیوی ہو، تم کہو گی تو آ جائے گا، بس اسے اکیلے لانا اور اسے مت بتانا کہ میں وہاں ہوں۔ ان کی بات پہ ایمان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔
آپ کو کس نے بتایا انکل کہ ہمارا نکاح ہو گیا؟ وہ گھبرائی۔ میں پرسوں گھر آیا تو آپ کی ماما نے بتایا تھا۔ تم تو بتانا ہی گوارا نہیں کیا بیٹا۔ وہ جھوٹ بولتے ناراض ہونے لگے کیونکہ جانتے تھے ایمان ماں سے نہیں پوچھے گی، کیونکہ وہ ان کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ بہت برا انسان ہے ایمان، میرے پاس سب ثبوت ہے، اور یقین کرو جو نہیں وہ ثبوت دیکھے گا وہ اپنے منہ سے بولے گا کہ اسی نے سب کیا ہے۔ وہ مزید اسے لالچ دینے لگے۔ انکل آپ یقین سے کہہ رہے ہیں نا؟ معصوم سے ایمان جلد ان کی باتوں میں آ گئے۔ میں تمہارے باپ کا دوست تھا، تمہارا خیر خواہ ہوں، کیا میں تم سے جھوٹ بولوں گا بیٹا؟ وہ مصنوعی ناراض ہونے لگے۔ نہیں ایسی بات نہیں انکل، ٹھیک ہے میں کسی بہانے سے اسے لے آؤں گی۔ واقعی اب اس کھیل کو ختم ہونا چاہیے اور کھیل کر دشمن کا سامنا کرنا چاہیے، ایمان نے آہستہ سے کہا۔ فون بند ہوتے ہی وہ چند ہمیں بے حس بیٹھی رہی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کون سچا ہے کون جھوٹا؟ وہ کس کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے، یا تو اذلان سچا ہے یا پھر کامران انکل۔ اس لیے وہ آج اس شخص سے جان چھڑا کر ان دونوں کو آمنے سامنے کرنا چاہتی تھی تاکہ دونوں کی اصل شکل اس کے سامنے آ جائے۔ اگر ان میں سے بے قصور کسی کو سزا مل گئی تو… وہ ہچکچائی، مگر اگلے ہی لمحے سے اپنے باپ کا چہرہ یاد آیا تو اس نے آنکھیں بند کی۔ مجھے سچ چاہیے اور سچ کی قیمت چاہے کوئی بھی ہو، وہ سر جھٹک کر بولتی موبائل فون سے اذلان کو کال ملانے لگی۔ دوسری طرف اذلان اپنے اسٹڈی روم میں فائل دیکھ رہا تھا جب فون بجا۔ اسکرین پر نام دیکھ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ مس اذلان اتنی رات کو فون کر رہی ہیں، خیریت ہے؟ وہ پیار سے بولتا کام چھوڑ کر سیدھا ہوگا۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں ابھی۔ اس کی خواہش پہ وہ چونکا اور گھڑی دیکھی، رات کے 8 بج رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے؟ یہ اچانک میرے بغیر نیند نہیں آ رہی۔ اس کی آواز میں وہی معنی خیز شرارت تھی جبکہ ایمان کا دل بے قابو ہو گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ کیا واقعی اسے اس کی عادت ہو رہی تھی؟ ایمان کیا ہوا ہے؟ اذلان کی آواز نرم ہوئی۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں ابھی۔ وہ پھر ویسے ہی بولی۔ اچھا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ یہ اچانک رومانس کی خوشی میں آپ آئیں گے یا نہیں؟ ایمان کے گال گرم ہو گئے۔ آؤں گا مگر وجہ تو بتاؤ۔ وہ پھر پوچھنے لگا۔ بس آپ سے ملنے کا دل کر رہا ہے، وہ ہلکے لہجے میں بولی۔ دوسری طرف چند سیکنڈز خاموشی رہی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ ایمان کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ خود کو سمجھ نہیں پا رہی تھی مگر وہ واقعی اس کی فکر میں بھی محسوس کر رہی تھی کیونکہ یہ قدم خطرناک تھا۔ مجھے پک کر لیجیے گا اور اکیلے آئیے گا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اکیلے؟ اس نے بھویں سکیڑی۔ پلیز۔ وہ منت زدہ ہوئی۔ ایمان کیا چل رہا ہے؟ اس کے پوچھنے میں اس کا دل کیا کہ وہ سچ بتا دے مگر پھر اسے باپ کا انتقام یاد آیا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ وہ روٹھی۔ یقین کرو اعتماد توڑا تھا تو میں نے تم سے نکاح کیا تھا، سو مائنڈڈ۔ اس بار اعتماد توڑا تو سیدھا سہاگرات مناؤں گا۔ اذلان ہلکا سا مسکراتا اسے دھمکاتا ہے، اور ایمان کی سانس رک گئی۔ وہ ایک لمحے کو واقعی کمزور پڑ گئی۔ میں انتظار کر رہی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اوکے جانم، 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ کال کاٹ گیا۔ ایمان نے خود کو آئینے میں دیکھا تو آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، محبت یا دھوکا۔ یہ صرف سچ کے لیے، بس سچ کے لیے۔ آج ان دونوں میں سے جو سچا ہوگا میں اس کا ساتھ دوں گی۔ اس نے خود سے سرگوشی کی مگر دل کے کسی کونے میں آواز گونج رہی تھی۔ تم اسے کھونا نہیں چاہتی، تمہارا دل کہہ رہا ہے وہ بے قصور ہے۔ باہر رات مزید گہری ہو رہی تھی اور اندر ایمان گہری کشمکش میں پھنسی تھی۔ کہاں لا رہی ہو میری جان؟ اپنی مما سے چھپ کر مجھ سے ملنا چاہ رہی ہو؟ خیر ہے نا؟ اذلان جو ایک گھر میں اس کے ساتھ داخل ہو رہا تھا پیار سے بولا۔ اس کا چہرہ غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا۔ یہ جگہ کافی رومانٹک چوائس ہے، اس نے خوش لہجے میں کہا، اور ایمان نے نظریں چرا کے دل بے قابو سا ہو رہا تھا۔ بہرحال دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو گھر نیم تاریک تھا، لیکن اگلے ہی لمحے پیچھے سے دروازہ بند ہوا اور گھر کی لائٹ جل گئی۔ سرپرائز! کامران ملک اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ انکل! ایمان کا خون خوش ہو گیا کیونکہ کامران کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آئی۔ شاباش بیٹا، تم نے میرا کام آسان کر دیا، اب اس شیر کا شکار بہت آسان ہے۔ وہ آگے بڑھے جبکہ ایمان ایک قدم پیچھے ہٹتی لاشعوری طور پر اذلان کے کندھے کو پکڑ گئی۔ اذلان نے ہلکا سا موڑا اور ایک لمحے کو اس کی نظریں ایمان پر ٹھہری۔ وہ سب سمجھ چکا تھا کہ ایمان نے اس کے ساتھ پھر سے دھوکہ کیا ہے۔ اذلان شاہ، آخر کار تم اکیلے آ ہی گئے۔ وہ آگے بڑھا۔ ایگزیکٹلی، تم نے بڑی محنت کی مجھے بلانے میں، اب امید ہے تمہارا پلان دلچسپ ہوگا۔ اذلان کا لہجہ خشک اور پرسکون تھا جس پہ کامران ہنسا۔ میری بیوی سے جدا کیا تھا نا مجھے، آج دیکھو تمہاری بیوی بھی تم پہ یقین کر پاتی ہے، تمہیں موت کے منہ لے آئی ہے۔ مجھے لگا تھا یہ تم سے کمپنی ہتھیا لے گی مگر یہ اپنے باپ کی طرح کمزور نکلی۔ ابھی تک تم سے ایک فائل نہیں نکلوا سکی بلکہ تم سے نکاح کر کے مجھ پہ شک کرنے لگی۔ ان کا اصل روپ دیکھتی ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انکل یہ سب کیا ہے؟ وہ پوچھتی ہے۔ تمہارے باپ کو بھی اسی طرح سچ معلوم ہوا تھا مگر دیر ہو گئی تھی، وہ ذرا سے شیئرز مجھے معاف نہیں کر سکا اور موت کے منہ میں چلا گیا۔ وہ نفرت سے بولتا کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ پاپا کو آپ نے مارا؟ ایمان کی سانس رک گئی تھی۔
ہاں میں نے مارا تھا اسے، وہ مجھے بے نقاب کرنے جا رہا تھا۔ کامران جذبات میں آتا چیخا اور کمرے میں خاموشی جم گئی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ایسا ہی ہے، اور تم نے میرے راستے میں رکاوٹ ڈالی، میری بیوی کو مجھ سے چھینا، تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ کامران نے نفرت سے اصلان کو دیکھتے اچانک اشارہ کیا تو اس کے آدمی اصلان پر ٹوٹ پڑے جو جان بوجھ کر ہاتھ ڈھیلے کیے خود کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ گیا تھا۔ مکے لاتے اور لوہے کی راڈ اس پر برسنے لگی تو ایمان چیخ اٹھی۔ نہیں! وہ اصلان کی طرف دوڑی مگر ایک آدمی نے اسے روک لیا۔ اب کچھ تڑپو گی تو تمہیں احساس ہوگا۔ اصلان زمین پر گرا، دل دل میں اپنی تڑپتی بیوی کو دیکھ کر بولا۔ ماتھے اور ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اصلان! ایمان کی آنکھوں سے سامنے اندھیرا چھا گیا کہ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے اسے بلا کر دھوکہ دیا۔ میں نے غلطی کی، میں نے آپ کے ساتھ غداری کی۔ وہ روتے ہوئے بڑبڑائی اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے کیونکہ اس کی تکلیف سے اندر سے توڑ رہی تھی۔ اب مزہ چکو تم اصلان شامیر، تم جب تک ان پیپرز پہ سائن کر کے اپنی کمپنی میرے نام نہیں کر دیتے تب تک تمہیں اور تمہاری بیوی کو اذیت ملے گی۔ کامران نے دھمکی دی تو اچانک اصلان نے زمین پر پڑے پڑے ہونٹ سے خون صاف کیا اور ہنسنے لگا جس کو دیکھ کر سب رک گئے۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ کامران نے حیرت سے اسے دیکھا جبکہ اصلان نے آہستہ سے تالی بجائی پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم واقعی سمجھتے ہو کہ میں اتنا بیوقوف ہوں؟ اس نے کالر سے چھوٹا سا منی کیمرہ نکالا اور کامران ٹھٹک گیا۔ مجھے تم دونوں پر شک تھا کامران، اور مجھے ثبوت چاہیے تھا، اعتراف، حملہ، سب کچھ، اس لیے پوری تیاری کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ اس کے انکشاف پہ کامران کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ سب ریکارڈ ہو چکا ہے جو پولیس کے لیے کافی ہے۔ اسی لمحے دروازہ توڑ کر اصلان کے آدمی اندر داخل ہوئے۔ مار دو انہیں! کامران چیخا تو اس کے آدمیوں کے پسٹل نکالنے سے پہلے اصلان کے آدمی بجلی کی سی تیزی سے ان کو قابو کر گئے تھے۔ چند ہی لمحوں میں تینوں آدمی زمین پر تھے اور اصلان کے ہاتھ کامران زخمی ہو چکا تھا جبکہ ایمان ساکت کھڑی تھی۔ وہ اسے پہلی بار اس روپ میں دیکھ رہی تھی۔ پولیس کو کال کرو! اصلان اپنے آدمی کو موبائل دیتے ہوئے بولا۔ اسی وقت کامران موقع کا فائدہ اٹھا کر پسٹل پہ جھپٹا اور اچانک ایمان کو پکڑ کر اس کے سر پر پستول رکھ دیا۔ رک جاؤ ورنہ اسے مار دوں گا! وہ دھمکی دیتا ہے تو اصلان فوراً رک گیا جبکہ ایمان چیخ اٹھی۔ اصلان مت رکیے، میری وجہ سے اس گھٹیا شخص کو مت چھوڑے۔ وہ محنت کرنے لگی لیکن اصلان نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ اسے چھوڑ دو! اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ میرا سب برباد کر دیا تم نے، اس لیے میں تمہیں برباد کر کے دم لوں گا! کامران پاگل پن میں پسٹل اصلان کی طرف کر کے چیخ رہا تھا کہ اسی لمحے ایک فائر کی آواز گونجی جو ریحان نے دروازے سے چلائی تھی۔ گولی کامران کے پیٹ میں لگی مگر جھٹکے میں اس کی انگلی ٹریگر پر دب گئی تو دوسری گولی چلی اور سیدھی اصلان کے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ آہ! وہ بازو تھامتا ہے۔ اصلان! ایمان خود کو چھڑوا کر اس کی طرف دوڑی اور روتی ہوئی اس کے سینے سے لپٹ گئی جبکہ اصلان زخمی بازو پکڑے درد کے باوجود مضبوطی سے کھڑا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا جبکہ ریحان کے ساتھ آئی پولیس فوری اندر داخل ہوئی اور کامران کو قابو کر لیا جو جاتے جاتے چیخ رہا تھا۔ یہ ختم نہیں ہوا، میں تمہیں برباد کر دوں گا اصلان شامیر، میں بدلہ لوں گا! اسے ہتھکڑی لگا کر جایا جا رہا تھا لیکن وہ پھر بھی پاس نہیں آ رہا تھا لیکن اصلان کو اس پھونکے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ وہ جو چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اسے ایمان کی نگاہوں میں معتبر ہونا تھا اور وہ ہو گیا تھا۔ سچ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ ہیڈ لائٹس اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ ساتھ والی سیٹ پر ایمان بیٹھی رو رہی تھی، آنکھیں سرخ تو کانپتے ہوئے ہاتھ لگ رہے تھے جبکہ ساتھ ہی اصلان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سکون سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی آستین اوپر مڑی ہوئی تھی تو وجیہ چہرہ سنجیدہ تھا۔ وہ دونوں ابھی پٹی کروا کر گھر واپس جا رہے تھے۔ خون زیادہ نہیں بہتا مگر ایمان کے لیے وہ ایک قطرہ بھی جان لیوا تھا۔ اصلان نے پٹی پہ آتے کف اوپر کرنے چاہے تو فوراً سیدھی ہوئی۔ رک جائے، میں کر دیتی ہوں، اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا تو اصلان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، ڈرامہ کم کرو، وہ طنز بولا۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے، آپ کو میری وجہ سے گولی لگی ہے۔ ایمان کی آواز ٹوٹ گئی۔ گولی چھو کر گزری، گولی لگنے اور چھو کر گزرنے میں فرق ہوتا ہے مسز اصلان، وہ سرد مہائی سے بولا تو وہ مزید رو پڑی۔ لو جی! وہ منہ بسرتا آہستہ سے گاڑی سائڈ پر روک دیتا ہے اور اس کی طرف مڑا۔ ادھر آؤ! ایمان فوراً آگے سے رکائی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے بازو ٹھیک کرنے لگی۔ میری وجہ سے ہوا سب، اس کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آپ کو بلایا، میں نے یقین کیا ان پر اور آپ کو دھوکہ دیا۔ وہ رو پڑی تو اصلان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ سب ختم ہو گیا میری جان، وہ تسلی دیتا ہے۔ نہیں، میں نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ پھر بھی میرا خیال کر رہے ہیں، آپ نے خود کو میرے لیے خطرے میں ڈال دیا۔ بس اس کی تو اصلان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں کسی بھی خطرے میں نہیں چھوڑ سکتا اور یہ سب میں خود کیا تاکہ تمہارے سامنے سچ آ سکے، اس لیے خود کو دوش مت دو، یہ میری اپنی چوائس تھی۔ وہ اسے تسلی دیتا ہے جبکہ ایمان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تم میری بیوی اور اس سے بڑھ کر میری محبت ہو، اس لیے تمہارا اس حقیقت سے واقف ہونا لازمی تھا، وہ نرمی سے اظہار کرتا ہے اور ایمان کا دل جیسے رک گیا۔
میں آپ سے نفرت کرتی تھی، مگر جب وہ آپ کو مار رہے تھے مجھے لگا میں خود کو مار جاؤں گی۔ وہ نظریں چکا کر بولی تو اصلان کے لبوں پر ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ آئی۔ تو آخرکار اعتراف ہو ہی گیا؟ وہ اس کا گال مس کرتا پیار سے بولا۔ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ وہ شرمندگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ تھوڑا جھکا، آواز گمگیر سی ہوئی۔ میں تمہیں تنگ نہ کروں تو تم رو رو کر مجھے ڈبو دو گی ڈارلنگ۔ وہ ہاتھوں کو اس کی کمر میں لے جا کر اسے اپنے قریب کرتا بولا۔ آپ کو اندازہ کہ میں کتنا ڈر گئی تھی؟ ایمان نے ہلکے سے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ یس آئی ریئلائز، جیسے تم میری تڑپ رہی تھی اب میری ہو چکی ہے، اور دوبارہ کبھی بے اعتبار کر کے دھوکہ نہیں دو گی۔ وہ اس کے گال پر بوسہ دیتا محبت سے بولا۔ لیکن یاد ہے نا اس دھوکے کی وارننگ کیا دی تھی میں نے؟ لاسٹ ٹائم نکاح کیا تھا، اس بار بات بہت آگے تک جائے گی۔ اس کی بات پہ ایمان کے گال سرخ ہو گئے۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں اصلان، اس لیے آج محمد سے رخصتی کی بات کروں گی۔ وہ بمشکل بولی پائی۔ اصلان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ ڈونٹ وری میری جان، میں دادی اور اپنی بہن کو کل ہی بھیجوں گا تمہارے گھر، اور پورے مان اور عزت کے ساتھ تمہیں رخصت کروا کر لاؤں گا۔ وہ اسے تسلی دیتا ہے تو ایمان اچانک آگ بڑھ کر اس کے مدوسے گلے لگا لیا، ایسے جیسے ڈر کے ہو کہ کہیں وہ پھر کھو نہ جائے، ایسے جیسے سائے سے سارا انتقام، ساری غلط فہمیاں اسی ایک لمحے میں پگھل گئی ہوں۔ اصلان نے اپنے زخمی بازو کے باوجود اسے خود میں چھپا لیا۔ آہستہ یار، میں واقعی زخمی ہوں، یاد ہے نا؟ وہ ہنستا تو ایمان نے فوراً پیچھے ہٹنا چاہا مگر اس نے دوسرے ہاتھ سے اسے روک۔ رہنے دو، کبھی کبھی درد یاد دلاتا رہے گا کہ ہم زندہ ہیں، اور جب محبوب باہوں میں ہو تو کیا درد اور کیا سکون۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ ایمان نے آسودگی سے مسکراتے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ کچھ لمحے وہ یوں نہیں خاموش بیٹھے رہے، پھر اصلان نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی۔ گھر چلے مسز اصلان؟ جی بالکل ڈیئر ہسبینڈ، ایمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور گاڑی رات کے اندھیرے میں آگے بڑھ گئی۔ انتقام، دھوکہ اور نفرت پیچھے رہ گئے تھے، آگے صرف ایک نئی محبت بھری شروعات تھی۔